اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس مزاج اور اس طبیعت کا بنایا اور پیدا کیا کہ یہ ماحول سے بڑا جلد متاثر ہوتا ہے۔ اسی لیے جب اس کو انسان کو دنیا میں اللہ بھیج رہے تھے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرشتوں کے سامنے جب یہ بات رکھی انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین کے اندر اپنا ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنا چاہتا ہوں، میں نے ارادہ کیا جو اس زمین میں نائب بنے گی، خلافت کے طور پر وہ خلیفہ بن کے رہے گی۔ تو فرشتوں کو چونکہ دنیا کا اور اس نظام کا پتہ تھا، فرشتوں نے اللہ کے سامنے یہ بات رہی کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ اللہ رب العزت آپ ایسی مخلوق کو پیدا کر رہے ہیں جو اس زمین کے ماحول سے متاثر ہو کر دنیا کے وہ غلط کام، جو ناجائز کام ہے وہ کرے گی، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اپنا نقصان کرے گی۔ فرشتوں کو اس بات کا بھی علم تھا کہ یہ انسان عبادت بھی کریں گے، اللہ کو یاد بھی کریں گے، لیکن فرشتوں نے یہ بات نہیں کی۔ فرشتوں نے کہا کہ یہ زمین میں جا کر فساد کریں گے۔ فساد کا حکم کوئی نہیں دیتا، عبادت کا حکم اللہ بھی دیتے ہیں، انبیاء بھی آ کر بتاتے ہیں، اللہ کا کلام بھی ہمیں بتاتا ہے، انبیاء کے نائبین بھی ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرنی، اللہ کی عبادت کرنی۔ دنیا میں جتنے نبی آئے ہر نبی نے یا قوم اعبدوا اللہ ربی و ربکم ما لکم من الہ غیرہ، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو۔ عبادت کا مطلب نماز نہیں ہے، عبادت کا مطلب روزہ نہیں ہے، عبادت کا مطلب زکوٰۃ اور حج نہیں ہے، عبادت کا مطلب ہوتا ہے بندگی کرنا۔ اور بندہ اسے کہا جاتا ہے کہ جو اپنی ساری مرضیوں کو ایک طرف رکھ کر جس کا بندہ ہے اس کی ساری مرضی پہ چلے۔ وہ کہے کھڑے رہو تو کھڑے رہنا ہے، وہ کہے بیٹھے رہو تو بیٹھے رہنا ہے، وہ کہے کہ سامنے آدم علیہ السلام کا جسم رکھا ہے سجدہ کرو تو اس وقت سجدہ کرنا، یہ بندگی ہے۔ اور اگر وہ کہے کہ نہیں کرنا تو نہیں کرنا، وہ کہے کہ اب اس وقت زوال کا وقت ہے، اس وقت طلوع اور غروب کا وقت ہے، اس وقت کوئی نماز نہیں پڑھنی، تو اب نہ پڑھنا بندگی ہے، اب پڑھنا عبادت نہیں ہو۔ لیکن فرشتوں نے یہ کہا کہ یہ زمین میں فساد کریں گے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ فرشتوں نے یہ بات اٹھائی کہ اللہ رب العزت یہ دنیا میں جا کر دنیا کے ماحول سے بڑے جلد متاثر ہو جائیں گے۔ کوئی ان کو نہیں کہے گا تم قتل کرو، کوئی انہیں مجبور نہیں کرے گا، کوئی ان کو درس نہیں دے گا کہ انسانوں کو مارو، انسانوں کا مال ناجائز طریقے سے کھاؤ، ظلم کرو، فساد کرو، لیکن یہ ماحول سے متاثر ہو کر کرنا شروع کر دیں گے، اور ہوتا بھی یہی ہے۔ تو اس مادی دنیا کے اندر آ کر انسان مادیت سے بڑا جلد متاثر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان آج کل کے دور میں خاص طور پر جتنا شارٹ اور مختصر راستہ اسے ڈھونڈنے کی تلاش میں ہوتا ہے۔ آسان راستہ کون سا ہے کہ میں جلد جلد اس مقصد تک پہنچ جاؤں، اس کے لیے بونس اور پیکیجز کا بھی انتظار ہوتا ہے۔ آج کل یہ بھی چیزیں نکل گئی ہوتی ہیں کہ اب فلاں کام کرو گے اس میں یہ پیکیج ملے گا، اس میں تمہیں یہ ملے گا، اس میں یہ ملے گا۔ تو یہ اتنا انسان کو اس نے اپنی طرف راغب کیا، اتنا متاثر کیا کہ بڑے تو بڑے، بڑوں سے زیادہ چھوٹے چھوٹے بچے اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ فلاں نیٹ ورک پہ کتنا پیکیج ملتا ہے، دن کے وقت میں کتنا ملتا ہے، رات کے وقت میں کتنا پیکیج ملتا ہے، اس کو خوب استعمال کرتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بھئی پیکیج مل رہا ہے، فائدہ اٹھاؤ۔ دنیا میں مختصر ایک ملک سے دوسرے ملک جانے کے لیے اگر مختلف ایئر لائن والے اگر اعلان کر دیں کہ بھئی یہ پیکیج ملے گا، تو جسے کوئی ضروری سفر نہیں بھی ہوتا نا، وہ بھی کہتا ہے یا کر لو، یا فائدہ تو ہے، چلو سفر کر کے اپنوں سے مل کے واپس آ جائیں گے، پیکیج مل رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی ایسے مواقع دیتے ہیں، عبادت کے لیے پیکیجز ملتے ہیں ہمیں، لیکن بعض اوقات ہوتا ہی ہے کہ وہ ہم سے یا تو ضائع ہو جاتا ہے ہماری غفلت کی وجہ سے، اور یا ضائع ہوتا ہے لا علمی کی وجہ سے۔ غفلت ہی ہوتی ہے کہ بعض دفعہ ہماری توجہ دھیان بھی ہمارا اس طرف نہیں آتا، اور وہ چیز ہاتھ سے نکل جاتی ہے، موقع ہاتھ سے نکلتا ہے۔
ہارون الرشید اپنے زمانے کے بہت بڑے بادشاہ بھی تھے اور عالم بھی تھے اور اللہ والے بھی تھے، متقی پرہیزگار بھی تھے۔ ان کے زمانے میں ایک بزرگ تھے حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ، بالکل سادہ ایک ملنگ ٹائپ آدمی تھے۔ ہارون رشید کے ساتھ ان کا آنا جانا، ان کا اٹھنا بیٹھنا بہت زیادہ تھا۔ ایک مرتبہ وہ اپنی اہلیہ سمیت دونوں جا رہے تھے کہ حضرت بہلول جو تھے وہ سمندر کے کنارے جہاں ریت ہوتی ہے اس میں بیٹھے چھوٹے چھوٹے گھر بنا رہے تھے، جیسے ایسے کھلونے ہوتے ہیں کھیل کے لیے، پاؤں رکھتے تھے اوپر مٹی ریت کو دباتے دباتے جب جم جاتی پاؤں باہر نکال لیتے، وہ یہ گھر بن گیا، کھیل تھا۔ تو ہارون رشید نے پوچھا بہلول یہ کیا بنا رہے ہو؟ کہا یہ گھر بنا رہا ہوں۔ اس سے کیا کرو؟ کہا بیچوں گا۔ کہا اسے کون خریدے گا؟ کہا جو خریدے گا اسے اس کے بدلے جنت میں گھر ملے گا۔ وہ کہنے لگے ایسی کیسی بات، وہ چلے گئے۔ ان کی اہلیہ ساتھ تھی، انہوں نے اس کو ایک خرید لیا اس میں سے کہ مجھے دے دیں، جو اس کی قیمت ہے لے لو۔ رات کو جب سوئے تو خواب میں آئے کہ حضرت ہارون رشید کو کہ ان کی اہلیہ جنت میں ہے اور جنت میں ان کو گھر ملا ہوا ہے اور میں نہیں گیا ہوں۔ صبح بھاگے اٹھ کے آئے، حضرت بہلول کے پاس گئے کہ وہ جو تم گھر بیچ رہے تھے نا وہ میں بھی خریدنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت بہلول فرمانے لگے اب وہ سودا نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ بن دیکھے سودے کا فائدہ تھا، دیکھنے کے بعد فائدہ نہیں ہوتا۔ تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان سے غفلت میں وہ موقع ضائع ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لا علمی میں ضائع ہوتا ہے۔ ہمیں کرنا کچھ ہوتا ہے، ہم کرتے کچھ ہیں، کرنے کے کام کچھ ہوتے ہیں، ہم کر کچھ اور رہے ہوتے ہیں، اور وہ موقع ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو ہمیں عبادات کے لیے پیکیجز دیے ہوئے نا، رمضان کا مہینہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اب اس مہینے میں گناہوں کے راستے اللہ بند کر دیتے ہیں اور نیکیوں کے راستے کھول دیتے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت کی طرف سے سودا کیسے ہوتا ہے کہ ایک ایک نیکی کو 70 نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی نیکی کرو 70 گنا بڑھا کر اللہ دیتے ہیں اس کو، آخری عشرہ اس سے زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ پیکیجز مل رہے ہوتے ہیں، لیکن بعض دفعہ وہ پیکیج ہم سے ضائع ہو جاتا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ کام ہوتے ہیں، ہم کسی اور کام میں لگ جاتے ہیں۔ اب رمضان المبارک کا آخری عشرہ مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے اس کی راتوں کو بڑا قیمتی بنایا۔ رمضان کے آخری عشرے کی جو راتیں ہیں وہ بڑی قیمتی ہیں، اس میں اللہ رب العزت کی طرف سے ہر رات مستقلاً اعلان ہوتا رہتا ہے اللہ کی طرف سے کون ہے مغفرت مانگنے والا، ان کی مغفرت ہو جائے گی، رزق مانگو رزق مل جائے گا، دعا مانگو دعا قبول ہو جائے گی، سب کچھ ہو جائے گا۔ لیکن ہوتا کیا کہ اس آخری عشرے میں دیکھیں عموماً یہ آخری عشرہ ہم سے ضائع ہو جاتا ہے، اکثریت سے یہ نکل جاتا ہے۔ دن چلو کہیں نہ کہیں لگ گئی، راتیں ہم سے ضائع ہو جاتی ہیں، اور اس کے لیے بھی ہم نے شارٹ راستہ یہ نکالا ہوتا ہے کہ یار 15 روزہ 20 روزہ تراویح پڑھ لیں نا، قرآن پورا ہو گیا، اس کے بعد پھر کہیں موقع ملے تو پڑھ لیں گے۔ اور یہی چیز ہوتی ہے جو ہمیں آخری عشرے کی تراویح سے محروم کر دیتی ہے، پھر کبھی موقع ملتا کبھی نہیں ملتا۔ اسی طرح ذی الحجہ کے یہ ابتدائی 10 ایام ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے اللہ کو اتنے مقبول ہیں، اتنے مقبول، ان کے دنوں کی عبادت اللہ تعالیٰ کو بڑی محبوب ہے۔ ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو ان 10 دنوں میں جو عبادت بندہ کرتا ہے اللہ کو وہ اتنی زیادہ محبوب ہے کہ اس سے زیادہ کسی دن میں بھی محبوب نہیں ہے۔ رمضان کا میں نے بتایا رمضان کی رات افضل ہے، دن یہ والے افضل ہیں، یہ جو عشرہ ذی الحجہ کے یہ افضل ہے دن کی عبادت۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان 9 دنوں میں ابتدائی 10ویں دن تو روزہ ہو نہیں سکتا، ان ابتدائی 9 دنوں کے اندر جس شخص نے بھی ایک روزہ رکھ لیا اللہ رب العزت اسے 365 روزوں کا ثواب دیں گے، یعنی پورے سال کے روزوں کا ثواب۔ اور عرفہ کا روزہ 9 ذی الحجہ کا روزہ جس سے رکھ لیا اللہ رب العزت اس کو 2 سال، 1 سال سابقہ اور 1 سال آنے والے گناہ اللہ اس کے معاف کر دیتے ہیں۔ اب یہ ذہن میں آتا ہے کہ آئندہ سال کیسے گناہ، ابھی تو انسان نے کیے نہیں تو کیسے معاف ہوں گے؟ تو اللہ رب العزت سابقہ 1 سال کے معاف کر دیتے ہیں، آنے والے 1 سال کے لیے اللہ اس کو محفوظ کر دیتے ہیں کہ وہ گناہ کرے گا ہی نہیں، اور اگر ہو گیا تو اللہ اسے توجہ دلائیں گے فوری کہ یہ گناہ ہوا، اس پہ توبہ کر لو استغفار کر لو، وہ بھی معاف ہو جائے گا۔ اتنی فضیلت والے دن ہے یہ۔ لیکن اب ان فضیلت والے دنوں کو کیا یہ صرف ہمیں ملے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملے تھے؟ یقیناً بات ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایام اور یہ شب ملے تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے؟ یہ ہے اصل دین،
اصل چیز یہ ہوتی ہے جو ہماری لاعلمی ہوتی ہے، ہم ان دنوں کو اپنی مرضی سے اپنی مرضی کی عبادت میں لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ مشہور اپنی بہت ساری چیزیں مشہور ہو گئی ہیں کہ 4 رکعت نفل پڑھو، اس میں یہ صورتیں پڑھو تو اتنا ثواب ملے گا، اتنا ثواب ملے گا۔ یہ حضور نے نہیں کیا تھا، نہ حضور کو اللہ نے بتایا تھا اور نہ حضور نے ہمیں بتایا تھا۔ ہاں، ان دنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو کام کرنے کو دیے نا، وہ کرنے والے کام۔ اب وہ کرنے والے کام ہے، فرمایا کہ ایک کام تو قربانی کی تیاری کرنی ہے، دوسرا کام کیا کرنا ہے، ان دنوں میں موقع ملے تو روزہ رکھ لو، کسی بھی دن میں مل جائے روزہ رکھ لو، یہ بڑی فضیلت ہے۔ تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ ان کے آخری ایام جب شروع ہوں گے 9 سے 13 تک، تو اس میں ایام تشریق پڑھنا، یہ بھی مسنون ہے۔ اور چوتھا کام ایک مستحب عمل تک بتایا ہے کہ جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہے تو یکم ذی الحجہ سے 10 جب تک اس کی قربانی ذبح نہیں، اس وقت تک اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے، یہ مستحب عمل ہے اور یہ کام ہے کرنے کے۔ اس کے علاوہ ادھر ادھر کے سارے کام یہ سارے فضول ہیں۔ دوسری چیز جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت انسان کی عبادات کی گنتی کو نہیں دیکھتے، گنتی نہیں ہوتی۔ اللہ کے ہاں انسان کی عبادت کا وزن ہوتا ہے۔ گنتی میں 100 رکعتیں ایک طرف ہوں اور وزن میں 2 رکعتیں ایک طرف ہوں، اگر وزن ان 2 رکعت کا زیادہ ہو تو اللہ کے ہاں وہ مقبول ہیں، یہ مقبول نہیں ہے۔ اعمال کے اندر وزن کیسے پیدا ہوتا ہے کہ اعمال کے اندر اخلاص ہو۔ نمبر 1، اخلاص کے ساتھ کیے جائے، مخلصین لہ الدین۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں 2-3 جگہ بات فرماتے ہیں کہ عبادت کرو تو اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کے لیے کرو، نمبر 1۔ نمبر 2، کوئی بھی عمل کرو تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی سمجھ لینا کہ آپ نے یہ کام کیسے کیا تھا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق تھا تو اللہ کے ہاں وہ مقبول ہے، اور اگر اس کے طریقے کے مطابق ان کے طریقے کے مطابق نہیں تھا تو پھر بھی مقبول نہیں، یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ اور تیسری بات، سب سے بڑی اہم بات یہ ہوتی ہے کہ انسان کا جو نیکیوں کے جمع کرنے کا ٹینک ہے نا، اس ٹینک میں کہیں لیکیج نہ ہو، تبھی اس کے اندر وہ بھرے گا۔ اب وہ لیکیج کیا ہوتی ہے کہ بعض دفعہ انسان کسی کی حق بھی ضائع کرتا ہے، کسی کی حق تلفی بھی کرتا ہے، کسی کے حقوق ضائع کیے ہوتے ہیں، کسی سے بد کلامی بد اخلاقی کی ہوتی ہے، معذرت معافی اس پر نہیں کی ہوتی۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ایک طرف سے نیکیوں پر خوب توجہ، خوب زور ہوتا ہے، لیکن دوسری طرف سے وہ جو ایک سوراخ ہوتا ہے اس نیکیوں کے اس ٹینک کے اندر، وہ نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، ہمیں نہیں پتہ چلتا۔ اس کا بڑا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کے ہاں گنتی، میں نے پہلے کہا گنتی نہیں ہے۔ ایک آدمی اگر 100 رکعت روزانہ پڑھتا ہے لیکن اس کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، اعمال اس کے ٹھیک نہیں ہیں، تو اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کے اعمال صرف مختصر ہیں لیکن اچھے اعمال ہیں، اس کے معاملات اس کے اچھے ہیں، اخلاق اچھے ہیں، اللہ کے ہاں وہ بڑے پسندیدہ ہیں۔ قربانی کے دنوں میں نا ہم جب جانور خریدتے ہیں تو وہاں دیکھا ہوگا پہلے دانت بھی چیک کرو جی، دانت چیک کر لے، پھر اس کو چلا کے دیکھتے ہیں، اس کی آنکھیں بھی چیک کرتے ہیں، اس کی عمر چیک کرتے ہیں، کتنی تحقیق ہوتی ہے اس کے بارے میں۔ لیکن اس جانور کو خریدنے کے لیے جو پیسہ ہم دے رہے ہوتے ہیں، کیا اس پیسے پہ کبھی تحقیق ہوئی ہے کہ یہ جو میں نے کمایا تھا کس طریقے سے کمایا تھا، یہ صحیح تھا کہ نہیں تھا؟ صرف اس جانور میں عیب نہیں ہوتا، وہ عیب اس خریدنے والے مالیت میں بھی ہوتا ہے۔ اس عیب کو پہلے ختم کرنا چاہیے۔ جس طرح ہم نماز پڑھنے آتے ہیں تو اپنے کپڑے صاف ہیں، ہاں بھی کپڑے صاف ہیں، وضو صحیح تھا، ٹھیک تھا، یہ تو دیکھ لیا، اب اس کے بعد نماز پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے یہ قربانی کا عمل معمولی عمل نہیں ہے۔ اگر یہ چھوٹا موٹا ہوتا نا تو اس کی ابتدا اللہ رب العزت ایک نبی کے ذریعے نہ کرواتے۔ اللہ نے نبی کے ذریعے کیوں کروائی؟ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت کہتے تھے بھائی جانور ذبح کر دو، کہہ دیتے کسی عام چیز کو ذبح کر دو، کوئی قربانی دے دو، لیکن یہ کیوں کہا کہ اپنے بیٹے کو، اور بیٹا بھی وہ جو نبی ہے؟ کیوں؟ فرمایا میں قربانی وہ قبول کروں گا جو پاک صاف ہو، ستھری ہو، حلال ہو، اعلیٰ درجے کی ہو، وہ میں قبول کروں گا، عام نہیں قبول کروں گا۔ اس لیے فرمایا اپنے بیٹے کو لے کر آ، اور وہ بھی نبی، تو اس درجے کی ہو، پھر اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے۔ اور پھر قبولیت کے درجہ دیکھیے کہ اللہ نے ایسے قبول کیا کہ اللہ نے اس کے بدلے جنت سے دنبا لایا، وہ ذبح ہوا جو اس کے بدلے ہوا۔ یہ ہوتی ہے قبولیت کی نشانی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قربانی کا یہ جانور جو ہوتا ہے نا، قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو جب لاتے ہیں تو اس کو نیکیوں کے پلڑے میں رکھنے کے لیے اس کے جسم پر جتنے بال ہیں وہ بھی ساتھ ہوں گے، اس کے سینگ بھی ساتھ ہوں گے، اور اس کے پاؤں کی جو کھر کی ہڈیاں وہ بھی ساتھ ہوں گی۔ اس کو نیکیوں کے پلڑے میں رکھا جائے گا۔
یہ تو ایک الگ چیز آ گئی ہے کہ اب قربانی کے جانور کی خوبصورتی کے لیے سینگ کاٹ دو، جبکہ اللہ کے نبی نے خاص طور پر نام لیا کہ سینگ ساتھ آئیں گے، سینگوں والا جانور سینگ ساتھ اس کے آئیں گے، یہ اس کو کاٹ دو۔ یہ تو ایک الگ چیز آئی ہے اب دنیا کے اندر، لیکن اللہ کے ہاں مقبول کیا ہے؟ اخلاص والا عمل، اخلاص والا عمل، نبی کے طریقے والا عمل۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ موقع ہمیں دیا ہے، یہ دن دیے ہمیں، یہ چند دن ہمارے پاس باقی ہیں، تو اب ان دنوں میں ہم یہ کوشش کریں کہ اللہ کے نبی نے اس میں کیا کام کیسے کیا تھا اس کو ویسے کریں، اور خاص طور پر جو قربانی والا عمل ہے اس کو بالکل سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کریں کہ یہ ہماری قربانی جو ہے یہ اللہ کے یہاں ایسی قبول ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ حج میں فرماتے ہیں کہ مجھے جانور کا خون نہیں چاہیے، مجھے جانور کا گوشت نہیں چاہیے، اس میں کتنا گوشت نکلے گا، کتنا خون نکلے گا، بس تمہاری نیت چاہیے کہ تمہاری نیت کیا تھی، اس نیت کو دیں۔ اگر نیت اچھی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جانور پہ چھری پھرتے ابھی خون زمین پہ نہیں پہنچا ہوتا، اللہ کے یہاں پہلے مقبول ہو جاتا ہے۔ اور اگر اللہ کے یہاں مقبولیت نہ ہو تو پھر وہ چاہے کروڑوں کا مال ہی کیوں نہ ہو، اس کو پھر انسان ویسے اپنے طور پہ اپنی تسلی کے لیے قربان تو کر دیتا ہے، لیکن اللہ کے یہاں اس کا کیا درجہ تو اللہ ہی سمجھتے ہیں۔ انسان اخلاص کا مکلف ہے، سنت پہ عمل کرنے کا مکلف ہے، اس کو کرے، باقی قبولیت اللہ پر ہے، اللہ پر چھوڑے، اللہ اسے قبول کریں گے۔ تو یہ جو ایام اللہ رب العزت نے ہمیں دیے نا، یہ وہ پیکیج والے ایام ہیں، ان میں ہم نے دو کام کرنے، ایک تو اس پیکیج سے فائدہ اٹھانا ہے، انسان کرتا ہے ہر چیز کا پیکیج سے فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن دوسرا یہ بھی کرنا ہے کہ وہ پیکیج ضائع نہ ہو۔ ہم موبائل کی پیکیج لے لیتے ہیں لیکن بعض دفعہ نیٹ کہتے ہیں کھلا رہے گا، پورا پیکیج ضائع ہو گیا، کتنا افسوس ہوتا ہے، یار میں نے پیکیج لیا تھا ضائع ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ جو ہمیں دیا موقع چند دنوں کا، عبادت اتنی بڑھ جاتی ہے، اس میں اتنی وزنی ہو جاتی ہے، اتنی اللہ کے ہاں بڑے درجے سے قبول ہوتی ہے، تو اس کو ضائع ہونے سے بھی بچانا ہے ہم نے، کہ ایسا نہ ہو کہ ہم سے ہماری کوئی غلطی کی وجہ سے یہ ضائع ہو جائے۔ اگر ضائع نہ ہوئی، اللہ کے ہاں قبول ہو گئی، تو ایک آدھے گھنٹے 5 منٹ 10 منٹ کی عبادت بھی ہماری مغفرت کے لیے کافی ہے، اور اگر ضائع ہو گئی اللہ کے ہاں قبول نہ ہوئی تو ساری زندگی کی بھی عبادت کے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ اور عمل نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.